حدیث نمبر ہے 680۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی۔ جس طرح جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں سے کوئی ناک کٹا ہوا دیکھتے ہو، کان کٹا دیکھتے ہو؟ یہ حدیث آگے بڑھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ اس فطرت پر جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی صحیح اور بالکل سیدھا دین ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، تو یعنی یہ سورہ روم کی آیت میں آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ ہر شخص جو بھی کہیں بھی پیدا ہو، اسی لیے وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہندو مسلمان کا فرق کیسے ہوگا، مسلم غیر مسلم کا فرق کیسے ہے؟ سب کا خون ایک ہے، کاٹ کے دیکھ لیں، کسی سے بھی خون نکلتا ہے ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب ایک ہی طرح کے گوشت پوست سے بنے ہوئے ہیں، کسی کا بھی بدن ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا، اور سب جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ویسے ہی جسامت ہے۔ تو پھر کیا فرق ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہے؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ ان کے ماں باپ ان میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر بچہ دین فطرت، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ دین حنیف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، دین ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہو، آپ دیکھتے ہیں اس کے کوئی مشکل آتی ہے نا، پریشانیاں، تو اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، ٹھیک، اور کہیں سے بھی اس کو حق کی بات ملتی ہے تو وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ صحیح بات ہے۔ کوئی مسلمان ہو نہ ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، اس سب کو پتہ ہے کسی کا حق مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کو پیٹنا غلط ہے۔ یہ ہے فطرت اور یہی اسلام۔ ہاں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، لیکن فطرت جو ہے وہ ہر ایک کی غلط اور صحیح کی پہچان ہر ایک میں رکھ دی گئی ہے۔ ہر شخص، یہی وجہ ہے جب بڑے ہو کے انسان اپنے آباء و اجداد کے یعنی ان سے نکلتا ہے رسم و رواج سے یا ان کے اس میں سے، تو پھر وہ غور و فکر کرتا ہے، حق کی تلاش میں نکلتا ہے، تو اس کو ضرور دین فطرت متاثر کرتا ہے اور اسے قبول کرنے کی طرف وہ لپکتا ہے، جو فطرت اسلام پہ ہو۔ اور اسلام ہی وہ فطرت ہے وہ دین ہے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جتنے بھی اعمال انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انسان کے اسلام کے کرنے کے لیے، وہ سب کے سب انسان کی طبیعت اور مزاج کے عین مطابق ہیں۔ کوئی حکم بھی، کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے دنیا میں نقصان کا سبب بنتا ہو یا آخرت میں۔ تمام کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے جو نازل کر دیے گئے، تو یہ سارے اللہ نے دین فطرت کے مطابق انسان کو پیدا کیا، اسی پہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کو ایک مان رہا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے مجھے تخلیق کیا ہے، یعنی اس عقیدے، اس نظریے کے ساتھ وہ زمین پہ آتا ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی، عیسائی یا نصرانی یا مجوسی یا کوئی بھی مذہب پہ اس کو لگا دیتے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان سب کوئی جو بھی پیدا ہونے والے مسلمان ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں میں یعنی بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ دین فطرت پہ پیدا ہوئے، تم انہیں قتل نہیں کرو گے اگرچہ وہ غیر مسلموں کے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ آپ نے ایسا ضرور ارشاد فرمایا کہ وہاں جو بچے بھی ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے، کیونکہ وہ بھی یہودی اور عیسائیوں کے بچے ہیں، یعنی بڑے ہو کر انہی کے طرز پر جئیں گے۔ تو یہ مخصوص یعنی استثنائی صورت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں وہاں ضروری تھا کہ ان کی نسل کو بھی ختم کیا جائے، واللہ عالم، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ تو باقی عام حکم یہی ہے کہ کسی بھی بچے کو جنگ میں قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہونے والا بچہ ہے، تو اس لیے اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ باقی اگر وہ بڑا ہو کے